دیکھیے یہ ہے صورت مائدہ کی 44 نمبر آیت. اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا. نبیوں نے حکم کیا. آگے آئیے 47ویں آیت کیا ہے؟ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ. ٹھیک ہے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ. ہاں 3 کتابوں کا ذکر ہے. نہیں ایک سیکنڈ. 3 کتابوں کا ذکر ہے. 3 نہیں ہے. 3 ہے. تورات الگ ہے، انجیل الگ ہے، کتاب الگ ہے. اب یہ تینوں ایک ہے. یہ اگر یہ ایک ہوتی تو اللہ کو 3 مختلف جگہ مختلف ناموں سے اس کو ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیں اگر آپ کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ آپ تورات کے معنی نہیں کر رہے، انجیل کے معنی آپ نہیں کر رہے، کتاب کے معنی آپ نہیں کر رہے. اگر آپ معنی کر دیں تو لیکن جو معنی آپ کر رہے ہیں میں وہ تو نہیں کروں گا. نہیں آپ چھوڑ دیں. نہیں کر. ہم نے نازل کی توریت، تورات کے معنی کر رہے یہ ہیں. مفتی شفیع صاحب نے ترجمہ کیا ہے. نہیں تورات کے معنی کر رہے ہیں نا بھائی جان. ترجمہ تو تورات کے معنی آپ نے نہیں کیے تو تورات آپ کی نظر میں کتاب ہو گئی. جو بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے، ٹھیک ہے آپ جو کہہ رہے ہیں. چلیں انجیل کا معنی کیا ہے؟ آپ نہیں کر رہے اس انجیل کا معنی کیا ہے؟ سن لینا انجیل کے آپ معنی نہیں کر وہ کتاب ہو گئی. بھائی سن تو لینا. میں سن رہا ہوں آپ کی بات. آپ دو باتیں نہیں کر سکتے نا. اور آگے کتاب جب آیا تو کتاب جب لفظ آیا تو کہنے لگے یہ بھی تیسری کتاب ہو گئی. 2 کتاب اپنے ذہن میں کہہ دی وہ کتاب ہے. تورات کتاب آپ نے کہا تورات تو کتاب، انجیل کو کتاب آپ نے کہا جو قرآن میں نہیں لکھا ہوا. اور پھر نیچے جب کتاب لفظ آیا تو کہنے لگے یہ تیسری کتاب ہو گئی. صاحب تورات کے معنی آپ نے تورات کے معنی نہیں کیے. یعنی یہاں پر تورات انجیل کتاب یہ تینوں ایک ہی ہیں. میں نے کہا اب یہ تو معنی دینا چاہ رہے بھائی جان میں یہ نہیں کہہ رہا. تورات کے جو معنی اگر آپ کریں گے تو وہ آپ سمجھ جائیں گے کہ اس کے کیا مقصد بن رہا ہے وہاں. اگر آپ ہر جگہ کتاب کرے جائیں گے تو مقصد سمجھ میں نہیں آئے گا. تورات کے معنی اگر آپ جو میں نے کیے میں صرف آپ سے یہ عرض کر سنیں میری بات. اب ایک کام کریں آپ شیخ صاحب میری اور آپ کی بات تھوڑی سی گرمی کی طرف جا رہی ہے. اب نہیں جا رہی. اب میں آپ سے فائنل کر لیتا ہوں کہ تورات کا معنی جو آپ کر رہے ہیں. اب آپ ایک کام کریں 9 کی کھولیں آپ سورت. مزید آپ سے بات کرنا اس لیے مشکل ہو رہا ہے کہ میں کہیں گستاخی نہ کر لوں. آپ عمر میں مجھ سے بڑے ہیں. بھائی جو دل چاہے کہہ دیں آپ کو. میری یہ درخواست ہے کہ جو ترجمہ آپ کر رہے ہیں قرآن کا آپ کریں گے. اب آپ کریں گے ترجمہ. میں نہیں کروں گا اس لیے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ جب آپ ترجمہ کرتے ہیں اور جب میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ عربی میں نہیں تو کہتے ہیں ہاں یہ عربی میں نہیں ہے تو وہ ترجمہ آپ کا صحیح نہیں ہوتا. آپ خود کہتے ہیں اپنے ایڈمٹ کیا آپ نے کہ جب آپ نے کہا تورات وہ ہم تو تورات سے وہ معنی لیتے ہیں مروجہ کہ جو موسیٰ کو کتاب دی گئی. یہ تورات کے معنی نہیں ہے. ٹھیک ہے تورات انجیل میں دکھاؤ. جھوٹ مت بولو نا پلیز. تورات انجیل میں نہیں دکھا سکتے آپ. میں نے ابھی آپ کے سامنے 3 آیتیں پڑھی. ایک جگہ تورات کا لفظ ہے، ایک جگہ تورات کا لفظ ہے، ایک جگہ انجیل کا لفظ ہے، ایک جگہ کتاب کا لفظ ہے. تورات لفظ میں تحریر دکھا دو، انجیل لفظ میں تحریر دکھا دو میں مان جاؤں گا. نہیں لکھا ہوا. چلیں ایک آیت کا ترجمہ آپ سن لو. ایک ترجمہ کیجئے. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اس کا ترجمہ ہم یوں کریں گے کہ ہم نے ذکر کو نازل کیا اور ہم ذکر کی حفاظت کر رہے ہیں. ذکر کے معنی کہاں کیا آپ نے؟ ذکر کا معنی کیا کریں گے؟ یاد دہانی. یاد کی چیز سے مراد کیا ہے؟ تو آپ کیسے سمجھ رہے ہیں؟ مجھے چھوڑے میں آپ سے سوال کر رہا ہوں. اس آیت کا ترجمہ آپ اپنے مطلب سے کیجئے. کیا مطلب آپ مجھے اس کا ترجمہ کر کے دیجئے نا. بتا صحیح کر رہے ہیں. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ. صحیح کر رہے ہیں آپ کیجئے. نہیں آپ نے صحیح کیا. میں کیا میں کیوں ترجمہ کروں؟ آپ سے میں ترجمہ پوچھ رہا ہوں کہ ترجمہ کیجئے. بھائی آپ نے صحیح کر دیا تو میں آخر زبردستی کروں ترجمہ. آپ نے صحیح ترجمہ کیا. ذکر سے مراد کیا ہے یہاں پر؟ بھائی ذکر سے مراد یاد دہانی. آپ نے بتا تو دیا. آپ نے بتایا میں نے ایگری کر لیا. اس پہ کیا مسئلہ ہے اس میں؟ یعنی یہاں پر آپ ذکر سے مراد قرآن نہیں لے رہے. قرآن کیوں لیں گا میں؟ بھائی یاد دہانی آپ خود ترجمہ کر رہے ہیں تو میں وہی لوں گا جو لکھا ہوا ہے. قرآن کو ذکر جو کہا گیا ہے بار بار مختلف جگہوں پر تو وہاں اور وہ ذکر اور یہ ذکر میں فرق کیسے آئے گا؟ میری بات سن. یاد رکھنا دیکھیں ایک لفظ کے ایک معنی ہوتے ہیں. قرآن کے مطلب پڑھائی ہے، ذکر کے معنی یاد دہانی ہے. یہ آپ کو معلوم ہے. تورات کے مطلب آپ نہیں مان رہے. کتاب کے مطلب لکھا ہوا. فرقان کا مطلب فرق کرنا. برہان کا مطلب ایویڈنس. سلطان مطلب اتھارٹی. نازل کا مطلب ریویلیشن. وحی کا مطلب انسپریشن. ہر لفظ کا ایک معنی ہے. اس معنوں پہ آپ جانتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ نے ذکر استعمال کیا ہے تو میں ذکر لوں گا. میں اس کو قرآن نہیں کر دوں گا. جہاں قرآن لے گا اللہ تعالیٰ بتائے گا میں اس کو قرآن سمجھوں گا کیوں وہاں پڑھائی کی بات ہو رہی ہے، پڑھنے کی بات ہو رہی ہے. وہ کہہ رہا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ تو یہاں پڑھائی کی بات جب ہوئی تو قرآن مطلب پڑھائی. ذکر کا مطلب یاد دہانی. کتاب کا مطلب لکھا ہوا. سلطان کا مطلب اتھارٹی. نازل کا مطلب ریویلیشن. جو ورڈ ہے اس کے معنی وہ سمجھوں گا. میں زبردستی دوسرے معنی کیوں سمجھ. جب انجیل کا معنی 12 دفعہ قرآن میں آیا انجیل. تورات 18 دفعہ آیا ہے تو میں جو وہ لفظ آیا ہے تو اس کو لفظ کا یوسیج اللہ کر رہا ہے تو میں وہاں معنی چینج کیوں کروں؟ تحریف کر رہے ہیں نا آپ کلمہ کی. آپ خود کہہ رہے ہیں. آپ خود کہہ رہے ہیں کہ لوگوں نے کلمے میں تحریف کر دی. تو تحریف یہی تو ہے کہ ذکر کے معنی قرآن کر دو، قرآن کے معنی کتاب کر دو، کتاب کے معنی ذکر کر دو. یہ آپ چینج کرتے جاؤ. آپ تحریف آپ خود کر رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ وہ کر رہے ہیں. وہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر تورات. آپ نے یہ کہا ابھی آپ نے یہ کہا کہ جو آدمی ذکر کا معنی قرآن کرے گا وہ قرآن میں تحریف کرنا. ہاں الفاظوں میں تحریف کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ بدلنا.
اس حرف کو جگہ کچھ اور الفاظ. تو جب وہاں ذکر لکھا ہے اور آپ بدل کے قرآن کہیں گے تو بدلا آپ نے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس آدمی نے بھی ذکر کا معنی قرآن کے کیا اور کس بھی مفسر نے. بھائی آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں میں کہ آپ نے ابھی کہا کہ زبان حرف تحریف کا معنی یہی ہے کہ جگہ پر کسی اور لفظ کو رکھ دینا. میں یہی حساب سے کہہ رہا ہوں کہ کسی نے اگر ذکر کا معنی قرآن کر دیا, سن لینا, قرآن کر دیا, اس نے اس پر جگہ پر تحریف کر دی. آپ خود کہہ رہے ہیں تحریف کے معنی یہی ہے. آپ نے بھی کہا تحریف کا معنی کہ جہاں لفظ کے معنی ذکر کے معنی یاد دہانی وہاں چینج کر کے قرآن کر دیں تو یہ تحریف ہوا نہیں ہوا؟ ٹھیک ہے ہوا. تو وہی تو آپ کہہ رہے ہیں, وہی آپ کر رہے ہیں. میں نہیں کر رہا ہوں, وہ لوگ کر رہے ہیں, آپ لوگوں نے کیا, آپ خود کہہ رہے ہیں لوگوں نے کیا لفظ کی جگہ تحریف. میں نے کہا یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں نے ایسا کر دیا. تحریف آپ نے بھی خود بتایا, تحریف جو کہتے ہیں اس کے معنی یہ میں نے ہے. آپ سے کہا نا کہ آپ زبان کے بہت بڑے کھلاڑی ہیں, بھائی میں لیکن زبان بات کے یہ کھلاڑی ہے ہوں, میں سچ کہ پہ کھڑا آپ ہوں. سچ پہ نہیں کھڑے ہوئے, بالکل آپ ایک ایسی بڑی غلط فہمی پہ کھڑے ہیں کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ساری امت نے تحریف کی ہے قرآن میں میرے سوا. لا حول ولا قوت. یہی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ذکر کا معنی قرآن کرے گا وہ تحریف کرنے والا ہے, میں نے یہ نہیں, جو تورات کا معنی کتاب کرے گا وہ تحریف کرنے والا میں نے آپ ہے, سے جو انجیل کا معنی وہ کتاب کرے گا موسیٰ عیسیٰ السلام علیہ وہ تحریف کرنے والا ہے. دیکھیں میری بات, جو انا انزلنا تورات کا معنی قانون ہے, اگر قانون کے علاوہ وہ کریں گے تحریف کرنے والا ہے. یہ معنی آپ کہاں سے لا رہے ہیں؟ تو آپ اختلاف نہیں دکھا پا رہے میرے اندر, بلکہ ان میں اختلاف کنٹینیوس نظر آ رہا ہے. کوئی تورات لکھ رہا ہے, کوئی کتاب لکھ رہا ہے یہاں پر, کوئی کچھ کر رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے. آپ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ چینج کر رہے ہیں معنی, اور آپ کہہ رہے ہیں اس تحریف کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ آپ نے خود کہا جو تحریف لفظ کی جگہ تحریف کرتا ہے اس کو تحریف کر رہے ہیں. اور کلام میں اللہ کہہ رہا ہے یحرفون الکلمہ, تورات انجیل میں تحریف نہیں کی, کلمے میں یہ کلام اللہ میں تحریف کر رہے ہیں. وہ قرآن مجید میں لکھا ہے یحرفون الکلمہ مواضع, جو کلام ہے کلمہ یہ جو ورڈ ہے اس کے اندر تحریف کیسے کری؟ کتاب کی جو آپ نے کہا یہاں قرآن مرادی معنی قرآن ہے, یہاں مرادی معنی تورات ہے, یہاں فلانے معنی وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ, تو کہنے موسیٰ کو جو کتاب دی آپ کہیں گے مرادی معنی تورات ہے, آپ کہیں گے, جبکہ تورات الگ لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ تورات کو الگ لکھ رہا ہے, اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ وَيَحْكُمُ بِهِ النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا. اور عیسیٰ السلام کے ساتھ جو میں بھی کھول رہا تھا, آپ عیسیٰ السلام کی آیت کھولیں ذرا, عیسیٰ السلام کی 3 کی ذرا کھولیں. عیسیٰ السلام کے بارے میں کیا چیز لکھ رہا ہے؟ انجیل کہہ رہے ہیں نا آپ. یہ عیسیٰ السلام کو دیکھیے کتنا تو انسان حیرت کو, موسیٰ السلام کے ساتھ کم سے کم 15 20 25 نام ہیں ان کے نام کے ساتھ. عیسیٰ السلام کی ایک ہی آیت میں اللہ تعالیٰ بتاتا ہے وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ. اللہ عیسیٰ السلام کو علم دیا کتاب کا اور حکمت کا اور تورات کا اور انجیل کا. 4 چیزیں لکھی ان کے نام کے ساتھ, اور آپ کہہ رہے ہیں انجیل. یہ 4 چیزیں, یہ کتاب کیا چیز ہے, اور یہ تورات کیا چیز ہے, حکمت کیا چیز ہے, اور تورات کیا چیز ہے, انجیل کیا الگ الگ ہے, صفاتی نام ہے الگ, سب لکھے ہوئے. عیسیٰ السلام کو بات کر رہا ہوں میں, موسیٰ السلام کے ساتھ بہت زیادہ نام ہیں. دیکھیں کیا لکھا ہے عیسیٰ السلام کے ساتھ وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ. عیسیٰ السلام کو اللہ کہا کتاب کا علم دے گا, تورات کا حکمت کا علم دے گا, اور انجیل تورات کا انجیل دے گا. اور یہ 4 چیزیں لکھی ہوئی یہاں پر, لکھی ہوئی نہیں لکھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, تو میں تو یہ بلیو کرتا ہوں جیسا لکھا ہوا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ لے رکھا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم جنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن. اب تورات کے ساتھ وعدہ اللہ نے کر رکھا ہے, اور انجیل کے ساتھ وعدہ کر رکھا ہے, قرآن کے ساتھ وعدہ کر رہا ہے. اور اللہ کہتا ہے قل یا الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ, جب تک تم تورات کو اسٹیبلش نہیں کرو گے. اہل کتاب اور اہل کتاب نبی میں اہل کتاب ہو گئے, ہم اہل کتاب ہو گئے, اور ہم اسٹیبلش نہ کریں گے تورات. ہم تو کہہ رہے ہیں تورات تو تحریف کر دیا, وہ بائبل اولڈ ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ چینج کر دی. وہ کہہ رہے ہیں تورات کو تمہیں اسٹیبلش کرنا ہے, محکم آیت کو اسٹیبلش کرنا پڑے گا, جو میں کر رہا ہوں. سارے احکامات مان رہا ہوں میں, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ پریکٹس کرتا ہوں.